اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے جاتا ہے. یہ ایک کاز ایسی ہے، آپ تو پیسوں کی بات کرتے ہیں نا، لوگ سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جو وہ فرانس کا جو غلیظ تھا اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تو تحریک انصاف نے ہمارے 52 بندے شہید کروا دیے اور درجنوں زخمی ہوئے. اور ہمارے کسی بھی تحریک لبیک کے کارکن کو پیٹھ پہ گولی نہیں لگی تھی، سب کو سینے پہ گولیاں لگی تھیں. تو پیسے تو معمولی بات ہے، جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. تو باقی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں. جب میدان کربلا لگا تو لوگ تو امام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے. خادم حسین رضوی کون سی بڑی کوئی چیز ہے، امام حسین سے تو بڑی چیز نہیں تھی نا. باقی ہیں انشاءاللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. امام حسین کے مقابلے میں خادم رضوی صاحب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لوگ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ضلع حفظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کے اندر. پنجاب کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو 14 مئی کو الیکشن کی کال دی گئی ہے، اس حوالے سے جو امیدواران ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ مانگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک لبیک کے ضلعی صدر جناب مار حسن شیر ڈار صاحب، جو ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ پوری ٹکر دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ضلع حفظ آباد کے اندر الیکشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور ضلع حفظ آباد یا تحصیل پنڈی بھٹیاں کے اندر ان کو ووٹنگ کے حوالے سے کیسا رسپانس مل رہا ہے. السلام علیکم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جی میرا تعارف تو بھائی نے پہلے ہی کرا دیا ہے اور ہمارا تعارف یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت، یہی ہمارا تعارف ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے تمام جو تعارف ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. تحریک لبیک انشاءاللہ ضلع حفظ آباد میں باقی سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو انشاءاللہ سرپرائز دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ عوام تحریک لبیک کے ساتھ کس طرح کھڑی ہے. چونکہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے، عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور جو حکمران ہے اسپیشلی نون لیگ اور پی ٹی آئی، یہ آپس میں کرسی کا کھیل کھیل رہے ہیں. ان کو کبھی بھی عوام کی مشکلات کا اندازہ نہیں اور نہ ہی یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہم انشاءاللہ حافظ آباد ضلع میں کلین سویپ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا حسن شیر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ آج سے 8 سال پہلے تک آپ کا جو اپنی ذاتی زندگی تھی وہ آپ کیسے تحریک لبیک میں آئے اور کیسے آپ نے تحریک لبیک کا سفر شروع کیا؟ یہ ممتاز قادری صاحب کی قربانی ہے. ممتاز قادری صاحب کا جو خون ہے وہ رنگ لایا اور ہم جیسے نکموں کو بھی سیدھی راہ دکھا گیا اور ہماری راہ متعین کر گیا. ممتاز قادری صاحب کے دور میں خادم رضوی صاحب جو ہیں قائد ملت اسلامیہ، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی شخصیت سے میں متاثر ہوا اور تحریک لبیک جو ہے وہ میں نے 2016 میں تحریک لبیک کا میں نائب پریزیڈنٹ ضلع حفظ آباد کا منتخب ہوا اور پھر میں نے یہ سفر شروع کر دیا اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. 2018 میں جب یہ کریک ڈاؤن ہوا تو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے مذہبی لوگ کہلواتے تھے ان کو بھی چھپنا پڑا. چونکہ اسلام جو ہے یہ تو نام ہی قربانی کا ہے. اگر کسی بزدل کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے تو بڑے جو ہیں وہ فرما گئے ہیں کہ شاللہ بزدلان کدی نیند نہ آوے. یہ حضرت خالد بن ولید کا جملہ تھا. تو جو بزدل تھے وہ چھپ گئے، آگے پیچھے ہو گئے. پھر میری جماعت نے مجھے ضلع حفظ آباد کا پریزیڈنٹ، یہ چونکہ ہماری سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت میں صدر اور نائب صدر سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں اور مذہبی جماعت میں امیر ہوتے ہیں، امیر اور ناظم اللہ، یہ ہماری سیاسی جماعت ہے.
میں 2018 میں ضلعی صدر منتخب ہوا اور اس وقت سے آج تک میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. جتنے بھی حالات مشکل آئے ہیں میں متعدد بار میرے خلاف نظر بندیوں کے آرڈر ہوئے. ڈی سی نے مجھے متعدد بار نظر بند کروایا. پھر میرے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں. میں فورتھ شیڈول میں بھی 2 سال وقفے سے 2 سال میں فورتھ شیڈول میں بھی مجھے یہ ڈال دیتے تھے، لیکن میں ان تمام مشکلات کو انجوائے کرتا رہا تھا اور میں ابھی بھی انجوائے کرتا ہوں. میرے دوست اور پولیس والے ایون کہ میرے کولیگز بھی پوچھتے تھے کہ یہ فورتھ شیڈول میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں خدا کی قسم انجوائے کرتا رہا ہوں. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ ضلع حفظ آباد جو ہے وہ ایک شہر ہے، حفظ آباد سٹی جو ہے، تو اس سے تقریباً 50 کلومیٹر دور آپ صدارت کر رہے ہیں یا آپ کے پاس یہ عہدہ ہے، تو آپ کیسے پورے ضلع کو کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ یہ میرے پاس جو عہدہ ہے یہ سب رسول اللہ کی ناموس کی وجہ سے ہی میرے پاس ہے. اگر میری جماعت میرے اوپر ٹرسٹ نہ کرتی تو مجھے عہدہ نہ دیتی. اگر مجھے تحریک میری عہدہ نہ بھی دیتی یا میری جگہ پہ کوئی اور بندہ آ جاتا ہے تو مجھے اپنے عہدے کا قطعی کوئی لالچ نہیں ہے. تو تحصیل پنڈی بھٹیاں بھی ایک حفظ آباد ضلع کی تحصیل ہے. ضلع پورے میں جو ہماری تحریک کا کسی بھی سیاسی تحریک کا ماٹو یہی ہوتا ہے کہ ضلع کا رہائشی بندہ ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے. تو تحصیل چونکہ پنڈی بھٹیاں بھی حافظ آباد کی تحصیل ہے اور حافظ آباد اتنا دور بھی نہیں ہے، اور میرے پاس الحمدللہ اللہ نے مجھے وسائل بھی دیے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے میں اپنے ذاتی خرچے پہ جاتا ہوں، اور ضلع میں مجھے حافظ آباد میں اگر 10 بار بھی ایک ہفتے میں جانا پڑے تو میں چلا جاتا ہوں. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی تحریک پہ خرچہ کر سکتا ہوں. اچھا، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایسی سیاسی پارٹیاں جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، آپ نے کم عرصے میں بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور پاکستان کی 3 یا 4 نمبر کی بڑی سیاسی جماعت بن چکے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ چونکہ تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے، یہ منشور کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنے کم وقت میں زیادہ سفر طے کر لیا. اور ہمارے بڑے تو ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، اور یہ جو فکرہ ہے یہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں گونج رہا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. تو چونکہ تحریک لبیک کا منشور ہے تحفظ ناموس رسالت اور ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اس کی برکت سے تحریک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اوورال دیکھا جائے پاکستان میں تحریک لبیک کے جو موجودہ صدر ہیں یا چیئرمین ہیں، جو امیر ہیں، ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ رضوی صاحب کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں سعد رضوی، وہ امیدوار یا وہ امیر بننے کے اہل نہیں ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی یہ تنقید جائز ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہمارے مرکزی امیر ہیں، یہ خود نہیں بنے، ان کو ہماری جو شورا ہے انہوں نے بنایا ہے، اور یہ شورا کا اختیار ہے کہ شورا جس کو بھی قابل سمجھتی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتی ہے. اور یہ جو سعد رضوی صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ انجائے تو نہیں کر رہے، وہ تو ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سعد رضوی صاحب کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو یہ امتحان دے سکتا. اچھا، 2018 کے الیکشن میں ضلع حفظ آباد میں کتنے ووٹ حاصل کیا آپ نے؟ یہ ہمارے جو اس وقت اور کینڈیڈیٹ کون کون سے تھے آپ کے، جو این اے کی سیٹ پہ اور ایم پی اے کی سیٹوں پہ؟ یہ ہمارے ضلع حافظ آباد میں 3 پی پیز ہیں اور ایک این اے ہے. این اے کی سیٹ پہ لیاقت باز بھٹی صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے 44,500 یا 45,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیا. اور ان کا یہ دوسرے نمبر پہ تھے تیسرے نمبر پہ؟ یہ دوسرے نمبر پہ تھے، تیسرے نمبر پہ تھے. اچھا، لیاقت باز بھٹی تیسرے نمبر پہ تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جو ایک سمبل الاٹ کر دیا، اس کا نام وہ ایکسیویٹر ہے. ایکسیویٹر نے 12,000 ووٹ لیا ہمارا این اے کا، غلطی سے وہ ووٹ کرین کے تھے، اور ووٹ لوگ جو ان پڑھ لوگ تھے، کچھ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، جو وہ ایکسیویٹر ہوتا ہے اس کو بھی لوگ کرین سمجھتے رہے، اور 12,000
ووٹ لیا. اگر وہ لیاقت عباس کا وہ ہمارے کرین پہ ہوتا, وہ ایکسیویٹر حکومت غداری نہ کرتی, تو انشاءاللہ ہمارا یہ دوسرا نمبر تھا.